بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہجرت مدینہ اور وطن کی یاد۔ ناظرین کرام، مدینہ طیبہ کو یثرب اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کی آب و ہوا انتہائی خراب اور مضر صحت تھی۔ جو بھی اس شہر میں داخل ہوتا تھا عموماً وبائی بخار میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لپیٹ میں آ گئے اور کئی دن تک ان کو شدید بخار آتا رہا۔ ایسے میں ان کو صاف ستھری فضا اور صحت مند آب و ہوا والا مکہ بہت یاد آیا کرتا تھا۔ اس ارض مقدس کا ایک ایک منظر ان کے تصور میں ابھرتا اور بے اختیار ان کو تڑپا دیتا۔ جب درد فراق شدت اختیار کر جاتا تو پرسوز گیتوں میں ڈھل جاتا۔ جناب حضرت بلال کو سنیے کس درد بھری لے میں گا رہے ہیں۔ ہائے کاش کہ اب کبھی مجھے وادی مکہ میں رات گزارنا نصیب ہو سکے گا، جہاں میرے چاروں طرف اذخر اگی ہوں اور جلیل کی بیلیں دور تک پھیلی ہوں۔ ناظرین کرام، اذخر ایک خوشبودار گھاس ہے اور جلیل ایک خوشنما بیل۔ اور کیا اب کبھی ایسا دن آئے گا کہ میں مجنہ کے پانیوں پر جا سکوں گا اور شامہ اور طفیل کا نظارہ کر سکوں گا؟ مجنہ مکہ کا ایک بازار، شامہ اور طفیل دو پہاڑوں کے نام ہیں۔ یہ تمام چیزیں سرزمین مکہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت صدیق اور حضرت عامر نے بھی اس سے ملتے جلتے جذبات کا اظہار کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورتحال سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا تو آپ نے دعا فرمائی، اے رب العالمین، جس طرح مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے، اسی طرح مدینہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ الہی مدینہ کو ہمارے لیے خوشگوار بنا دے، اس کے پیمانوں میں برکت نازل فرما دے اور اس کے بخار کو حجفہ کی طرف منتقل کر دے۔ حجفہ مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جو آج کل ویران ہے۔ اس زمانے میں وہاں یہودیوں کی آبادی ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ پھر نہ کبھی ان کو مکہ کی یاد ستائی اور نہ ان میں سے کوئی مکہ کی طرف لوٹ کر گیا۔ جو بھی ہجرت کر کے آیا وہ عموماً جہیں کا ہو کر رہ گیا۔ وبائی امراض کا بھی خاتمہ ہو گیا اور آب و ہوا بھی لطیف اور خوشگوار ہو گئی۔ مواخات مدینہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں قرار پذیر ہونے کے بعد بہت سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے۔ یہ لوگ چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے آئے تھے، اس لیے ان کے پاس مال ہوتا تھا نہ کوئی جائیداد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آباد کاری کے لیے انوکھا طریقہ اختیار فرمایا کہ ہر مہاجر کو کسی نہ کسی انصاری کا بھائی بنا دیا، اور چشم فلک نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اثار و قربانی کا یہ حیران کن منظر دیکھا کہ ہر انصاری نے اپنے مہاجر بھائی کو پیشکش کی کہ چونکہ آج سے تم میرے بھائی ہو لہذا تم میری ہر چیز میں نصف کے حقدار ہو۔ یہ میری زمین ہے، مکان ہے، باغ ہے، ان سب میں آدھا حصہ تمہارا، آدھا حصہ میرا۔ ناظرین کرام، ہے کوئی نظیر اس بے مثال ایثار و محبت کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق کے صدقے اس دنیا نے دیکھا، اور عقل بشر آج تک حیران و پریشان ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔